اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے یا جس بیماری کے بارے میں بات ہم کریں گے اس کو طبی لحاظ سے ہم ریشہ بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کا کانپنا یا وجود کا بہت زیادہ ہلنا، اس کو جو ہے طبی اصطلاح میں ریشہ کہتے ہیں۔ اس کی جو علامات ہوتی ہیں یا یہ کیوں شروع ہوتا ہے، تو یہ عموماً ان لوگوں کو شروع ہوتا ہے جن کو آہستہ آہستہ کھانسی کی شکایت شروع ہو جاتی ہے، اور اس کھانسی کا علاج اگر صحیح نہ کیا جائے اور اس میں بہت زیادہ گرم دوائیاں دی جائے یا اسٹیرائڈ وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ ہو، تو یہ اگر اس بندے کا وجود بہت زیادہ خشک اور گرم پہلے سے ہو اور یہ چیزیں اس کے استعمال میں ہو یا شراب وغیرہ کا استعمال زیادہ ہو، فاسٹ فوڈ کا استعمال زیادہ ہو، تو ایسے لوگوں کو یہ بیماری بہت جلدی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے جو افراد ہوتے ہیں ان کے سب سے پہلے ہاتھ اور پاؤں کا کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ عموماً شروع ہوتا ہے دائیں سائڈ سے، اور جب یہ دائیں سائڈ سے شروع ہو جاتا ہے تو جب وہاں پہ یہ آہستہ آہستہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ وجود کے اور حصوں میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ایسی مریض کو شدید قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، اس میں گیس بہت زیادہ بنتی ہے پیٹ میں، اور حالت ایسی ہو جاتی ہے جس طریقے سے پیٹ کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جس طرح ڈول کی شکایت، ڈول جس طرح ہوتے ہیں، اتنا پھولا ہوا اس کا پیٹ ہو جاتا ہے، اور وجود میں یا معدے میں گیس بننا بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ عموماً آگے کی طرف چلی جاتی ہے، یا پیٹ میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے، کھچاؤ بھی شروع ہو جاتا ہے، بھوک اس میں بالکل نہیں لگنا چاہیے، یعنی بھوک نہیں لگتی، اکثر ڈکاریں بہت زیادہ آتی، نیند جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، ڈرونے خواب اس بندے کو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسے افراد کو کوئی بھی نشے والی گولی دے دے جس سے اس کو وقتی طور پہ آرام آ جائے گا، تو اس کا ہاتھوں کا ہلنا یا وجود کا ہلنا یا پاؤں کا ہلنا وقتی طور پہ کم ہو جائے گا، لیکن جب اس دوائی کے اثرات ختم ہو جائیں گے تو اس کا جو ہلنا ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس میں اور ایسی افراد کا چھوٹا پیشاب جو ہے یہ بالکل تیل کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسی افراد چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، ایسے افراد یہ عموماً ہوتے تقریباً 35 سال یا 40 سال سے آگے کے جو عمر کے لوگ ہوتے ہیں، یہ عموماً اس میں پایا جاتا ہے، اور ان کا چھوٹا پیشاب بالکل تیل کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی بالکل سرخ ہو جاتے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد کے وجود میں خشکی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ملائم پن جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت مکھن کے ساتھ آپ روٹی کھا لیں، اس کے ساتھ آپ تقریباً 5 عدد بادام لے لیں، اور دودھ میں آپ سونف ڈال لیں، اور سبز الائچی ایک کپ دودھ میں آپ سبز الائچی 1 عدد ڈال لو، اور آدھے چمچ سے کم سونف ڈال لو، اور آپ مکھن کے ساتھ روٹی کھا لو، اس کے ساتھ 3-4 کھجوریں، 5-6 بادام، اور یہ اس کے اوپر یہ دودھ آپ پینا شروع کر دو۔ صبح کا ناشتہ آپ کا یہ ہو جائے گا۔ دوپہر میں آپ یہ کوشش کر لیں کہ سبزیوں میں کدو کا استعمال، توری کا استعمال، ٹنڈے کا استعمال اور مولی کا استعمال پتوں کے ساتھ یہ آپ بہت زیادہ کر لیا کریں۔ دیسی گھی کا استعمال اس میں بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ سوئیاں دودھ میں پکانا شروع کر دو، کھانا کھانے کے بعد وہ لینا شروع کر دو، تب بھی ایسے آپ کے جو وجود کا ہلنا ہے یہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے، ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کال کر لیں، ہم دوائی بیچ بھی سکتے ہیں اور آپ کو مکمل اور بہترین علاج بتا بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔